بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کلاس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فورتھ پلر آف اسلام یعنی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور آج ہم یہ پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں اور زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اور زکوٰۃ کے معاشی اور معاشرتی فوائد کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، طلبہ دین اسلام کے چوتھے اہم رکن زکوٰۃ کی اہمیت سے واقف ہوں گے۔ نمبر 2، طلبہ زکوٰۃ کے لغوی و اصطلاحی معنی سے آگاہ ہوں گے۔ نمبر 3، طلبہ معاشی اور معاشرتی فوائد کو جان کر زکوٰۃ کے فرض کو ادا کرنے کے اہل ہوں گے، اور طلبہ زکوٰۃ کو ادا کر کے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کا سبب بنیں گے اور معاشرے میں ایک اچھے شہری کا کردار ادا کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظام معاشرت کی طرح نظام معیشت کے بھی بہترین ضابطے عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشی عدل قائم رہتا ہے، اور ان کو ترک کر دینے سے ناانصافی جنم لیتی ہے جو متعدد خرابیوں کا سبب بنتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا، اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا، یعنی جس طریقے سے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کرتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اس رب کی محبت کا اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ سے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کا تابع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایثار کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ ارشاد ربانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 17۔
ترجمہ: اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح، پر قرض دینا تو وہ دو چند کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34۔ ترجمہ: جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خبر سنا دو دردناک عذاب کی۔ ان آیات کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کے بہت سارے معاشی فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے۔ اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب بھی مڑ جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276۔ ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ نمبر 2 پہ ہے ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، لہٰذا صاحب مال یہ رقم دے کر دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتا ہے، اور اپنا سرمایہ پوری آزادی سے کاروبار میں لگاتا ہے، جبکہ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے ملکی معیشت کمزور ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ دینے کے معاشرتی فوائد بھی ہیں۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ اگر یہ سارا خون دل یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضائے جسم یعنی عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض مثلاً عیاشی، آرام کشی اور فکر آخرت سے غفلت شعاری کا شکار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی ہی جائے گی اور کسی نہ کسی بہانے ضرور رنگ لے کر آئے گی۔ ان تمام انفرادی و اجتماعی فوائد کے پیش نظر
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد یہ ہدایت کی گئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ترجمہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کا پاک اور پاکیزہ کرتے ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو آج کے پوائنٹس اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور ہمارے دین میں زکوٰۃ کی اہمیت سے آپ واقف ہوئے ہوں گے اور یقینی طور پر زکوٰۃ دینے کی طرف راغب بھی ہوئے ہوں گے، اور زکوٰۃ دے کر ہم کس طریقے سے معاشی اور معاشرتی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب جو ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔